بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوح انسان کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس مبارک سلسلے کا اختتام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء گرامی مذکور ہیں، جبکہ بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے نام احادیث مبارکہ میں بھی ملتے ہیں۔ ان برگزیدہ ہستیوں نے ایک طرف لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پیغام سے روشناس کروایا تو دوسری طرف خود کو نمونے کے طور پر پیش کیا تاکہ ان کی پیروی سے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکے۔ آسمان دنیا کی گہما گہمی کسی بڑی خبر کی نوید سنا رہی تھی۔ تسبیح و تحلیل میں مصروف فرشتوں کے تجسس اور بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نظریں بیت المعمور پر تھیں اور کان اللہ کی پکار کے منتظر۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور رب ذوالجلال کا حکم فضا میں بلند ہوا، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے اس فیصلے پر حیران تھے اور متعجب بھی۔ ان کا خیال تھا کہ جنات کی طرح یہ بھی زمین پر لڑائی جھگڑا اور فساد کریں گے، چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حکمت معلوم کرنے کی غرض سے ڈرتے ڈرتے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے ہمارے رب، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ قرہ ارض سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا، یوں سب سے پہلے ان کے منہ سے اللہ کی حمد نکلی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے۔ نمبر 1 اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، نمبر 2 روح پھونکی، اور نمبر 3 فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 4 اشیاء کے ناموں سے علم سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہم کو سکھایا ہے، بے شک آپ بڑے علم و حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتا دو، سو انہوں نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ چیزوں سے واقف ہوں؟ میں ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جن کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور ان کو بھی جن کو تم دل میں رکھتے ہو۔ حق تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھ کو سجدے سے باز رکھا؟ اس نے کہا، میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے خاک سے۔ اللہ نے فرمایا، تو بحشت سے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، پس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا، مجھے اس دن تک مہلت عطا فرمائیے جس دن قیامت آئے گی۔ اللہ نے شیطان کو مہلت عطا فرما دی تو اس نے کہا، اب میں تیرے بندوں کو قیامت تک بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے۔ اللہ نے فرمایا، جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تجھ سمیت ان سب سے جہنم بھر دوں گا۔
ابلیس اور شیطان ایک ہی صفت اور حقیقت کے دو ایسے نام ہیں جس کا کام اللہ کے بندوں کو ورگلانا، شر پھیلانا، انہیں اللہ سے باغی کر کے برائی کے کاموں کی جانب راغب کرنا ہے۔ یہ انسان کا وہ ازلی دشمن ہے جو قیامت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نور سے، آدم مٹی سے اور ابلیس آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے دنیا میں آباد تھے، جنہوں نے دنیا میں دنگا فساد مچا رکھا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ایک لشکر کو دنیا میں روانہ کیا، جنہوں نے ان جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران علاقوں میں بھگا دیا۔ حضرت سعید بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس موقع پر بہت سے جنات قتل کیے گئے اور کچھ گرفتار بھی ہوئے۔ انہی میں ابلیس بھی تھا جو ابھی بچہ تھا، اسے آسمان پر لا کر رکھا گیا۔ یہ فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گیا اور بہت جلد علوم کا ماہر اور عبادت گزار بن گیا، چنانچہ اسے آسمانوں میں معلم الملکوت کے نام سے پکارا جانے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس آسمانوں میں فرشتوں کا سردار بن گیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابلیس کا نام عزازیل تھا۔ سورۃ الکہف آیت 50 میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ تفسیر ابن جوزی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان آدمی کے جسم میں خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے، بندے کا دل اس کا خاص ٹھکانہ ہے، تاہم شیطان کو اتنی قوت حاصل نہیں ہے کہ وہ انسان کو رائے حق سے زبردستی ہٹا دے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے اور برے خیالات ڈال کر انہیں برائی کی طرف راغب کرتا رہتا ہے، اور یہی بندوں کا امتحان ہے۔ یوں تو جنت میں تمام آسائشیں، نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کا بندوبست فرماتے ہوئے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا جبکہ وہ سو رہے تھے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اور ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائیں، اور فرمایا جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوع کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی بے پردہ ہو جائیں۔ اس نے انہیں کہا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور پھر شیطان کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لائیں اور اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطعاً طور پر تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا علیہ السلام کے مسلسل اصرار پر بادل نخواستہ وہ بھی راضی ہو گئے۔ ابھی ان دونوں نے پھل کو پورے طور پر چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سطر گاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئیں، جس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔
اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے، نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خدا تعالیٰ میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین ہی پر رہو گے، یہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اس میں پھر پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند، حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر دمشتیمان کے مقام پر اتارا گیا۔ حضرت صدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا۔ فرمایا تو اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا ان کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیے اور وہ دانے وزن میں اس دنیا کے دانوں سے لاکھ درجے زیادہ تھے۔ وہ دانے اگے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر دانوں کو بھوسی سے جدا کیا، پھر صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندا اور روٹی پکائی۔ اس طرح محنت و مشقت کے بعد اسے کھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتر جانے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ تھے۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام سے لیڈی نے بھی سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ روایت میں ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی اس گریہ وزاری پر رحم آ گیا۔ اور پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں اللہ کی جانب سے معافی کی نوید سنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار بارگاہ خدا بندی میں سربا سجود ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا، پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے، جہاں حضرت حوا علیہ السلام تشریف فرما تھی، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات کے بعد اللہ نے انہیں اولاد کثیر سے نوازا۔ حضرت حوا علیہ السلام جب امید سے ہوتی تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، جب دوبارہ امید سے ہوتی تو پھر ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے۔ پہلے والے لڑکے کی شادی دوسری مرتبہ والی لڑکی سے اور دوسرے والے لڑکے کی پہلی والی لڑکی سے شادی کر دی جاتی۔ چنانچہ پہلی مرتبہ قبیل اور ان کی بہن اکلیمہ پیدا ہوئی، دوسری مرتبہ حابیل اور ان کی بہن یہودا پیدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اکلیمہ کی شادی حابیل سے اور یہودا کی شادی قبیل سے کرنا چاہی، مگر قبیل نے یہودا سے شادی سے انکار کر دیا۔ وہ اکلیمہ سے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ یہودا سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہر چند سمجھایا لیکن وہ بازد رہا۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں سے فرمایا کہ تم دونوں اپنی قربانی کوہ صفا پر لے جاؤ، اللہ کے حکم سے آسمان سے آگ آئے گی جو حق کا فیصلہ کر دے گی۔ دونوں اپنی قربانیوں کو لے کر جبل صفا پہنچے، چونکہ حابیل حق پر تھا اس لیے اس کی قربانی قبول کر لی گئی۔ اس پر قبیل حابیل کا جانی دشمن ہو گیا اور پھر ایک دن اس نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔
حابیل کے قتل کے بعد قابیل کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اس کی لاش کیسے چھپائے۔ وہ لاش کو کندھوں پر رکھ کر مارا مارا پھرتا رہا۔ آخر کار اللہ نے ایک کوے کے ذریعے اسے بھائی کی لاش دفنانے کا طریقہ سکھایا۔ قرآن پاک میں ہے، پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا کہ افسوس میری حالت پر، کیا میں اس سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس کوے کے برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھر وہ بہت پشیمان ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا اور فرشتے گھر میں داخل ہوئے تو آپ سمجھ گئے۔ اپنی اہلیہ حضرت حوا علیہ السلام اور اپنے بچوں سے فرمایا کہ تم سب مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ فرشتوں نے روح قبض کی، پھر غسل دے کر کفن دیا، خوشبو لگائی، گڑھا کھود کر قبر بنائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بیٹے حضرت شیش کو نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ بتایا۔ آپ علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ عام طور پر تاریخی کتب میں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 960 سال بیان کی گئی ہے۔ معراج کے سفر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، جن کے دائیں جانب بھی دو کی جماعتیں تھیں اور بائیں جانب بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور بائیں جانب جب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ جب دائیں جانب دیکھتے ہیں جو جنتی ہیں تو ہنستے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں جو جہنمی ہیں تو روتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میری مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جان لیا جبکہ میں نے ان کو اب تک پیدا نہیں فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، جب آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور مجھ میں جان ڈالی، پھر میں نے اپنا سر اٹھایا تو عرش پر لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں نے جان لیا کہ جس ذات کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے اس سے بڑھ کر آپ کے نزدیک اور کوئی محبوب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تو نے سچ کہا، وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور جب تو نے ان کے وسیلے سے مجھ سے مانگ لیا تو پس میں نے تیری بخشش کر دی، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔